اپنے بچوں سے بھی پیار کرے، اپنے بچوں اور بیوی کی بھی خدمت کرے، لیکن سب سے افضل اپنے نبی کے دین کے لیے کوئی قربانی دے۔ کوئی ہے ایسا؟ نہیں نظر آئے گا۔ ہم صرف یہ جبے کے فضیلت بیان کر کے، ہم ممبروں پہ یہ کانٹوں کے بٹن فروخت کر کے کھانا کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، مگر ان کی اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ سالوں بعد کوئی نظر آتا ہے جو میرے نبی کے نام پہ مر مٹتا ہے۔ میرے دوستو، جب حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا تم نے فقیروں والا آج لباس پہن رکھا ہے؟ اتنی دیر جب حضور فرمائیں گے نا تو جناب جبریل آ جائیں گے۔ اچھا جبریل آ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جبریل بھی وہی لباس جو لباس کس نے پہنا تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی جبریل، آج تو نے کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ تو نے کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ تو جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور وہ اس نے جو لباس پہنا، میں آیا ہوں یا رسول اللہ کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جاؤ اے فرشتوں وہی لباس پہنو جو میرے محبوب کے محبوب نے پہنا ہے، وہی لباس پہنو۔ یا رسول اللہ، تمام مقرب فرشتوں کو حکم مل گیا کہ اسی طرح کا لباس پہنو، اسی طرح کانٹے لگا کے بٹن لگاؤ، کہ آج ابو بکر صدیق نے جو ادا کی اس کو رب نے اس کو پسند کر لیا۔ اور میرے آقا حضور رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کرو یا رسول اللہ آپ کا رب ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے، آپ کا رب ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ سب کچھ لٹا دیا، راہ خدا میں دے دیا، اور رب نے فرمایا میرا سلام دو، اور ابو بکر سے پوچھو وہ مجھ سے راضی ہے۔ اب یہ جملہ جب حضور مسکرائے، کیا بات ہے، کیسا وہ سما ہوگا کہ جب عرش سے وہ نوری فرشتہ جس کا لباس نورانیت اور وہ ٹاٹ کا لباس پہنے اور کانٹوں کے بٹن لگا کے آیا ہوگا، وہ جبریل کی بات مانے یا آج اس دنیا کے کسی بندے کی بات مانے؟ رب کی بات مانے یا آج میں کسی کی ذات پہ اعتراض نہیں کرتا، کس کی بات مانے؟ تو جب جبریل نے یہ حضور نے فرمایا ابو بکر رب تجھے سلام بھیج رہا ہے، اور رب فرماتا ہے ابو بکر کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق نے نا زور کے ساتھ نعرہ مارا، فرمایا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا، معراج پہ گیا، جس آسمان پہ گیا میرا نام لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر آسمان پہ میرے پیچھے ابو بکر صدیق تھا، میرے پیچھے ابو بکر صدیق تھا۔ اب حضرت مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے عرش سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا، عرش سے نازل فرمایا۔ یہ بیان کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا مشکل شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، یہ فضیلت، یہ انعام کسی ہر ایک کے حصے میں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام کے حصے میں کہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے حبیب پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو ایک خواب آئی،
خواب آئی. آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کسی راہب کے پاس گیا. اس وقت دے خواباں دی جڑی تعبیر کردہ سی انہوں جا کے پوچھا بھی جناب مجھے یہ خواب آئی اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے اس نے خواب کی تعبیر ٹھیک نہ کی. اس نے کہا یہ خوابیں ایسی ہیں ویسی ہیں, اس طرح کی بات کر دی. اب آپ فرماتے ہیں میں ملک شام میں گیا تجارت کے لیے. وہاں پہ ایک مقام پہ ہمارا پڑاؤ تھا, سٹے کیا, اور وہاں پہ بڑے بڑے راہب تھے جو اس وقت کے عالم تھے. میں نے ایک راہب سے جا کے عرض کیا کہ جناب مجھے یہ خواب آئی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تو کون سی برادری سے, تیری قوم کیڑی ہے, تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرما دے کہ میں نے اسے فرمایا کہ میں قریشی ہوں. قریشی. تو فرمایا, اس نے بزرگ نے فرمایا کہ ایک نبی آخر زمان تیری قبیلے سے پیدا ہوگا اور تو اس کا غلام بنے گا اور تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اور تو اس کا پہلا وزیر بنے گا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, واقعہ معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے تو حرم کعبہ میں آ کے بیان کیا. ابو جہل نے کہا اے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, بندہ ایک رات میں اتنے سفر کر کے واپس آ جائے, میں نہیں مانتا. اس نے کہا کہ چلو آج موقع بنا. ابو جہل نے کہا کہ آج میں ابو بکر کے پاس جاتا ہوں. ابو بکر سے جا کے کہتا ہوں ابو بکر آج دیکھ یہ بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو مسجد اقصی میں گیا, آسمانوں کا سفر کیا, تھوڑے سے عرصے میں واپس آ گیا, تو ابو بکر یہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا نہ ممکن ہے, یہ کوئی نہیں جا سکتا, نہ کوئی آ سکتا. تو پھر دوسری تیسری مرتبہ ابو جہل کہنے لگا کہ پھر کہا, تو ابو بکر صدیق نے نا تھوڑی سی ججمنٹ کی کہ یار یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے ابو عمیر تھا نا, عمر, اے عمر بن حشام بتاؤ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا مسجد اقصی میں, مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کیا, پھر میں واپس بھی آ گیا. آپ نے فرمایا بلا تصدیق میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, میرے آقا جھوٹ نہیں بول سکتے. جب یہ خبر سن کے ابو بکر صدیق گئے تو حضور سے ملاقات کی, عرض کیا یا رسول اللہ یا محمد, ابھی کلمہ نہیں پڑھا. اور ابو بکر صدیق کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی شرک ثابت نہیں ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتیق کا نام بھی عطا فرمایا, ٹھیک ہے, ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کفر میں نہیں وقت گزارا. جب حضور کے سے ملاقات ہوئی تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد, کیونکہ اس وقت یا محمد کہنا تھا, یہ خبر میں نے سنی ہے. آپ نے فرمایا ہاں, تو میں اللہ کا نبی ہوں. حضور نے فرمایا, آپ نے آگے سے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام جب اعلان فرماتے تھے تو نبوت کی کچھ نشانی ہوتی, تو آپ کی نبوت کی کیا نشانی ہے؟ تو میرے آقا جو غیب کی خبریں دیتے, حضور نے پتہ کیا فرمایا, میری نبوت کی یہ نشانی ہے تیرا وہ شام ملک شام والا خواب, جو تیرے خواب کی تعبیر جس نے کی وہ میں تیرے خواب کی دلیل ہوں. تو حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فی الفوراً کلمہ شہادت پڑھ کے آپ کے دستے اقدس پہ بیعت کر. تو میرے دوستو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آخری بات میں عرض کر دوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو ایک بی بی راستے میں کھڑی تھی, ایک عورت راستے میں کھڑی تھی. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا خامد اس کا کیا بنا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو شہید ہوتا دیکھا, شہید ہوتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اگر میں نے ڈائریکٹ ابھی خبر دے دی تو یہ بی بی نہ جانے نہ شکری نہ کر دے کوئی ایسا. آپ نے فرمایا پیچھے عمر آ رہا ہے, عمر سے پوچھو. اب سیدنا عمر کے پاس مائی آئی, اے عمر میرے خامد کا کیا بنا؟ سیدنا عمر نے فرمایا بھی حضور نے نہیں بتایا, اس میں کوئی حکمت ہے, یہ اس میں کوئی حکمت ہے. آپ نے فرمایا پیچھے مولا علی آ رہے ہیں ان سے پوچھو. اب مولا علی آئے, بی بی نے پوچھا اے علی میرے خامد کا کیا بنا؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ سرکار نے بھی نہیں بتایا, عمر بھی نہیں بتایا. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اس لشکر میں جو سب سے آخر پرچم اٹھائے آ رہا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. اب مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ پیچھے ابو بکر صدیق آ گئے ان سے پوچھو. اب جب ابو بکر صدیق کی باری آئی, مائی نے پوچھا کہ ابو بکر میرے خامد کا کیا بنا؟ اب بات بڑی قابل غور, وہ جو صحابی تھا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور حضور نے دیکھا جب جناب ابو بکر صدیق کی زبان پاک سے اتفاقاً نکل گیا. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پہ کبھی اتفاقاً بھی جھوٹ نہ آیا ہو. یہ صدیق تو پہلی امتوں میں بڑے ہیں لیکن سب صدیقوں کے اکبر وہ صدیق اکبر ہے. اکبر کا میں نہ سمجھ دینا, اکبر سب سے بڑا, سب صدیقوں سے سب سے بڑا صدیق ابو بکر صدیق. آپ کی زبان پاک سے نا اتفاقاً نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے. اب مائی نے دیکھا اس کا خامد وہ سب سے پیچھے آ رہا تھا بالکل زندہ. اب مائی بڑی حیرت میں چلی گئی کہ مجھے حضور نے فرمایا پیچھے. خیر اب وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آپ نا اسے سر کی طرف سے دیکھتے ہیں, پاؤں تک دیکھتے ہیں, پاؤں سے اوپر دیکھتے ہیں. یہ جب حضور کا یہ دیکھنا تھا نا تو جبریل آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید تو ہو چکا تھا مگر ابو بکر کی زبان سے نکل گیا, ابو بکر صدیق کی زبان سے نکل گیا. یاد رکھو جو لوگ یہ بیان خلافت بلا فصل تے اعتراضات کرتے ہیں وہ قرآن کی نص پہ اعتراض کرتے ہیں, اور نبی کی نبوت پہ جس نے سب سے پہلے صدقتنا یا رسول اللہ کا لفظ کہا وہ ابو بکر صدیق. اور ابو بکر صدیق وہ سچے. جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صدیق کی زبان سے نکل گیا. اب رب نے یہ گوارا نہ کیا کہ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا لفظ جھوٹ ثابت ہو, کیونکہ ابو بکر وہ پہلے شخص ہیں جس نے نبوت کی تصدیق کی. اور ابو بکر صدیق کو یہ صداقت کا لقب کیسے ملا؟ تمام صحابہ مختلف انداز تھے. ابو بکر صدیق جب حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے تو حضور جو فرماتے تھے ابو بکر یہی عرض کرتے تھے صدقتنا یا رسول اللہ, صدقتنا یا رسول اللہ, صدقتنا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تو سچ فرمایا, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. اور جو سچ کا لقب نکلتا تھا رب نے بھی صدیق کا لقب اسے عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.